امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مڈ نائٹ ایٹ دا پیرا پیلس۔ مڈ نائٹ ایٹ دا پیرا پیلس کو چارلس کنگ کی لکھی ہوئی اسی نام کی ایوارڈ یافتہ نان فکشن کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ 8 اقساط پر مشتمل اس سیریز میں ایک نوجوان صحافی ایسرا کا استنبول کے مشہور پیرا پیلس ہوٹل سے مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ جب ایسرا کو ہوٹل کے بارے میں ایک تحریر لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے اتفاق سے پتہ چلتا ہے کہ تعریفی کمروں میں سے ایک 1919 کا پورٹل ہے۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے وہ جدید ترکی کے بانی کے خلاف ایک سیاسی سازش کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے۔ احمد نرالا ہوٹل مینیجر ایسرا کے ساتھ مل کر تاریخ کے دھارے اور ترکی کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن 1919 میں استنبول ایک خطرناک جگہ ہے اور جب ایسرا استنبول کے جنگلی کلب کے خوبصورت اور پر اسرار مالک خالد سے ملتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ 1919 کے استنبول میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ لگتا ہے اور کوئی نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں۔ نمبر 9، ایکٹریس۔ ترکی کی مشہور اداکارہ یاسمین دیرین کئی سالوں سے دوہری زندگی گزار رہی ہے۔ اپنی شہرت کے پیچھے چھپے ہوئے یاسمین کی یہ غیر متوقع دوسری زندگی اسے رازوں سے بھری مہم جوئی کے بیچ میں گھسیٹتی ہے۔ نمبر 8، اسکیپ۔ مہمت ایک جنگی فوٹوگرافر، الکر مہمت کا ایک رپورٹر دوست اور جرمنی کا ایک گروپ جس میں زینب نامی ایک کارکن شامل ہے، ایزدی گاؤں کا دورہ کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بنیاد پرست دہشت گرد تنظیم کے ذریعے گاؤں پر چھاپا مارا جاتا ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں۔ انہیں فرار ہونے کے لیے اپنی زندگی کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد گاؤں پر ایک بنیاد پرست دہشت گرد تنظیم نے چھاپا مارا۔ نمبر 7، بٹوین دا ورلڈ اینڈ اس۔ الکن اور تولگا اپنے تعلقات میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ مزید بات چیت نہیں کر سکتے۔ تولگا اس ٹی وی سیریز سے ناخوش ہے جس میں وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ الکن اس سے بات کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہے۔ جب یہ کام نہیں کرتا تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے یا تو تولگا سے دستبردار ہونے کی ضرورت ہے یا کچھ غیر معمولی کرنے کی ضرورت ہے۔ الکن ایک جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولتی ہے اور اسے دوسری عورت ہونے کا بہانہ کر کے ایک پیغام بھیجتی ہے۔ نمبر 6، شاہ ماران۔ ساشو ایک لیکچرار کے طور پر ادنا جانے اور اپنے دادا سے مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے جنہوں نے برسوں پہلے اس کی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سفر میں وہ اپنے آپ کو ایک غیر معمولی اور پر اسرار کمیونٹی کے بیچ میں پاتی ہے جسے مار کہتے ہیں، جو شاہ ماران سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ ماران کے افسانے پر یقین رکھتے ہوئے جو محبت اور حکمت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے، مار ریس ساشو کی آمد کے ساتھ تاریخی پیشین گوئی کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ساشو کا راستہ مارانس کے ساتھ گزرے گا تو پھر کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، انفینشڈ لو۔ انفینشڈ لو نے اوزان کی کہانی سنائی جو ایک ٹریفک حادثے کے بعد مر جاتا ہے اور ایک حیرت زدہ شخص کے جسم میں دنیا میں واپس آتا ہے۔ اپنی موت سے قبل آئیڈلی صحافی اوزان نے ایلف سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو کہ اس کے جیسی ہی ایک صحافی ہے۔ اوزان جو اپنی سیاہ آنکھوں والی صحافت کے لیے جانا جاتا ہے پر اسرار اور مشکل خبروں کا پیچھا کر رہا ہے، تاہم اوزان اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو دوبارہ ایک نئے جسم میں پا لے گا۔ دوسرے جسم کے ساتھ زندگی میں واپس آنا۔ اوزان کے پاس 2 مشکل کام ہیں، یہ معلوم کرنا کہ اسے کس نے مارا اور ایلف کو تمام حقائق بتانا۔ نمبر 4، کریچر۔ کریچر ایک ایپک کہانی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں رونما ہوتی ہے۔ بنی نوع انسان کے سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک موت اور بعد کی زندگی پر مبنی ہے۔ ضیاء ایک بہادر، باغی، ترقی پذیر اور ہوشیار میڈیکل کے نوجوان طالب علم کے پاس ایک بہترین معالج بننے اور متعدی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے کی غیر تسلی بخش خواہش ہے۔ ضیاء کا راستہ ایک ساتھی میڈیکل ڈاکٹر
احسان کے ساتھ گزرتا ہے، جو باصلاحیت اور پاگل پن کے درمیان ٹھیک لائن کو متوازن کرتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو ضیاء کے عزائم کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے۔ تاہم یہ دو اجنبی زخمی روحیں اس ممنوعہ تجربے کی قیمت ادا کریں گی جس کو انجام دینے میں وہ کافی بہادر تھے۔ انہوں نے جس قدیم خفیہ کاری کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمام جہنم کو ڈھیل دے سکتی ہے۔ نمبر 3، Another Self۔ ادا، سیوگی اور لیلا کی دوستی جو کالج میں شروع ہوئی تھی ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو انہیں ان کے بدترین وقت میں بھی طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کیریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ادا کی خواہشات پر عمل کرنے اور ہسپتال میں علاج کروانے کے بجائے سیوگی ایک بہت ہی مختلف امید کی پیروی کرتی ہے۔ وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایولک لے جائے تاکہ ایک پر اسرار آدمی کو تلاش کرے جس کا نام زمان ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لیلا کا ذہن بدلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سب شدت سے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سفر ابھی تک ان کی زندگی کو مکمل طور پر کیسے بدل دے گا۔ سیوگی کی طرف سے شروع کی گئی یہ تلاش نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ ادا اور لیلا کی زندگی میں بھی غیر متوقع واقعات کا باعث بنے گی۔ نمبر 2، Who Were We Running From۔ ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی بامبی بھاگ رہے ہیں، کسی سے دور لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لاشوں کی ایک پگڈنڈی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے لگژری ہوٹلوں کی جگہ سیدھی موٹلوں نے لے لی ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ پریوں کی کہانی یہ سب کچھ نہیں ہے جو اس کی ماں نے بامبی سے وعدہ کیا تھا یہ ہونے والا تھا۔ کیا وہ شکاری ہو سکتے ہیں، شکار نہیں۔ نمبر 1، ایتھوس۔ استنبول میں افراد کے ایک گروپ کی پیروی کرتے ہیں جب وہ سماجی ثقافتی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ان کے خوف اور خواہشات کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہوئے رابطے تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایتھوس۔ استنبول میں افراد کے ایک گروپ کی پیروی کرتے ہیں جب وہ سماجی ثقافتی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ان کے خوف اور خواہشات کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہوئے رابطے تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔